اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آخری وقت کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بے شمار پیش گوئیاں اور فرامین ارشاد فرمائے ہیں، جن میں کم و بیش ہر ملک اور اس کو پیش آنے والے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر فساد اور بے آرامی کی کیفیت پیدا کرنے والے ملک امریکہ کے بارے میں بھی کسی امام نے کبھی کچھ کہا ہے یا نہیں؟ آپ کی خدمت میں امریکہ اور اس کی تباہی کے بارے میں امام علی علیہ السلام کی پیش گوئیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین معظم، وقت آخر میں ایک ملک امریکہ میں جسے امام علی علیہ السلام نے اپنی پیش گوئیوں میں امارک کہا ہے، یہودی لوگ گھس آئیں گے اور اس کے حکمرانوں پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ ملک امریکہ سائنس کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہوگا اور معاشی طور پر بھی بڑی دولت کا حامل ہوگا۔ یہ بیان عرب علی عاشور نے اپنی کتاب ماذا قال علی عن آخر الزمان، یعنی حضرت علی آخری زمانے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کے مندرجات کا مشرق وسطیٰ کے موجودہ واقعات سے گہرا تعلق ہے، جو پڑھنے والے کو یقیناً غمزدہ کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف علی عاشور نے امام علی علیہ السلام کے علم الجفر اور امیر المومنین علیہ السلام کی احادیث کو نقل کرتے ہوئے زمانے کے مختلف واقعات کے بارے میں امام کے خیالات اور نظریات کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب کے ایک حصے میں مولا متقیان سے نقل کیا گیا ہے کہ آخر وقت میں ایک ملک امارک یعنی امریکہ میں یہودی لوگ گھس آئیں گے اور اس کے حکمرانوں پر اثر انداز ہوں گے۔ آخری وقت میں یہ ملک سائنسی لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہوگا اور معاشی طور پر بھی بڑی دولت کا حامل ہوگا۔ کتاب یہ بھی بیان کرتی ہے کہ آخر وقت میں امریکہ میں ہر طرح کی لذتیں اور نعمتیں ہوں گی، لیکن اس کے حکمرانوں کا مذہب شیطان کی پرستش ہے۔ اس کے زیادہ تر لوگ قواری مریم یعنی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، لیکن ان پر یہودیوں کا غلبہ۔ کتاب میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں فساد مچائے گا اور دنیا کے مختلف حصوں پر تسلط جمائے گا اور لوگوں کو قتل کرے گا، کہ اپنے ملک میں فتنہ برپا ہوگا اور پھر ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، اور آخرکار مہدی موعود خدا ان کا ظہور جلد از جلد کرے اور ان پر رحمت نازل ہو۔ امریکہ میں بادلوں سے روشنی کی طرح اتریں گے اور وہاں وہ تمام ظالموں سے لڑیں گے۔ علی عاشور نے کتاب ماذا قال امام علی عن آخر الزمان میں کتاب جفر الاعظم کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کی آخری زمانے میں امریکہ اور اس کی تباہی کے بارے میں پیش گوئیاں تحریر کی ہیں۔ علی عاشور کہتے ہیں کہ ہم نے جفر اعظم میں ایسے کلام پڑھے جو عقل کو حیران اور کلاموں کو عاجز کر دیتے ہیں۔ پھر علی عاشور امام کی ان پیش گوئیوں کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں 50 ستاروں والا ایک جھنڈا ظاہر ہوگا۔ یہ ستارے آسمانی نہیں بلکہ بڑی زمین پر ہوں گے، یعنی بڑے ملک میں ہوں گے، لیکن بنی اسرائیل کا وہ ستارہ جو ڈھال پر لکیروں کی شکل میں بنا ہوا ہے، آخری وقت میں ان سب ستاروں کو نگل جائے گا۔ ناظرین، امام نے یہاں 6 کونوں والے سٹار آف ڈیوڈ کے متعلق فرمایا ہے، جو کہ جناب داؤد علیہ السلام کی زرہ یا ڈھال پر بنا ہوا تھا۔ اسرائیل کے جھنڈے پر جو ستارہ بنا ہوا ہے وہ یہی سٹار آف ڈیوڈ یعنی ستارہ داؤدی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تمام عربوں کے چہروں کو غمگین کر دے گا، اور وہ امت روئے گی جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنے ہاتھ سے اپنا چراغ بجھا دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ یعنی امریکہ دجالیت کو داخل کرے گا اور 50 کاٹنے والی طاقتیں یعنی اپنی 50 ریاستوں کو دنیاوی زندگی سے آراستہ کرے گا۔ 50 شہروں کو بنی اسرائیل کی رسی سے جو کوہ صہیون سے آئی ہوگی باندھ دے گا۔ ناظرین، یہاں امام یہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ کی تمام 50 ریاستیں کوہ صہیون سے آئی رسی یعنی اسرائیل کے تابع ہوں گی،
ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ریاستوں کی معیشت پر اس وقت یہودی قابض ہیں اور پورا امریکہ اسرائیل اور یہودیوں کے مفادات کے تحفظ میں کوشاں ہے۔ بڑھتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ وہ یعنی امریکہ زمین میں فساد چاہے گا اور ظالموں کے لیے سربلندی ہوگی۔ وہ اس سرزمین کو امارک کہیں گے، یعنی وہ اس سرزمین کو امریکہ کہیں گے۔ ان کا قائد اسحاق اور بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ وہ مختلف قوموں کو اپنی زبان پر جمع کرے گا اور انہیں اپنی دعوت کی طرف بلائے گا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ انگریزی بولی جاتی ہے بلکہ امریکی بیانیہ ہر ملک میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ امریکہ سیاہ کہے اسے ممالک سیاہ، اور جسے سفید کہے اسے ممالک سفید کہتے ہیں۔ پھر امام فرماتے کا فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، تمام نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی، دنیا نے ان کے لیے اپنی نعمتوں کی نہریں بہا دی ہوں گی، اور ابلیس ان کے شہروں، گلیوں اور راستوں میں چراگاہ بنائے گا اور عزتوں کو پامال کرے گا۔ ابلیس کا دین جو شہوات، غرور، ہوس اور دھوکے کا دین ہے، ان میں ظاہر ہوگا۔ وہ نعمتوں میں غرق، عیش و عشرت کی زندگی میں مگن اور اپنے علوم پر مغرور ہوں گے۔ خبیث سلطان کے سائے میں امور ان کے لیے ہموار ہوں گے۔ ان کا مقصد صرف دنیا اور خواہشوں کی تکمیل ہوگا اور اس سے وہ منہ نہیں پھیریں گے۔ امام کے فرمان کا یہ حصہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ امام نے جو کچھ اس میں فرمایا ہے وہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ امریکہ پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہے اور پوری دنیا اس پر اپنی نعمتیں لٹا رہی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ وہ زمین کے کناروں تک حاکم ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ زمین کے طول و عرض اور راستوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے لیے بادلوں کے پیچھے سے جھانکنے والی آنکھیں ہوں میں ان کا ظلم ہوگا، اور وہ آگ کو مٹی میں ذخیرہ کریں گے، جس سے زمین کے کمزور، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، خوف میں مبتلا ہوں گے۔ ناظرین، مولا کے فرمان کے آسمان سے جھانکنے والی آنکھیں یعنی سیٹلائٹس اور سرویلنس کیمراز، اور سمندروں میں اور بحری بیڑے اور مٹی میں ذخیرہ کرنے والی آگ یعنی ایٹم بم، جسے مٹی سے حاصل شدہ یورینیم سے بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مٹی میں ذخیرہ شدہ آگ جیسے کہ تیل اور ذخائر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ امارک یعنی امریکہ پر اپنی حجت قائم کرے گا، پھر انہیں ان کے گناہوں اور زیادتیوں کی وجہ سے لعنت کرے گا۔ امارک کی سرزمین پر بادلوں کے اوپر سے اتریں گے، سورج کے نور کی مانند نورانی حالوں کے ساتھ، کہ جن کی روشنی اندھیروں میں چاند اور ستاروں کی مانند ہوگی۔ امارک کو تباہی، زمین میں دھنس جانے والے عذاب اور ہلاکت سے دوچار کرے گا۔ سمندر کی لہریں اس کی زمینوں، شہروں، ریاستوں اور لوگوں کو نگل جائیں گی۔ جھٹکوں سے زمین پھٹ کر اس کے شہروں اور قوموں کو نگل جائے گی۔ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ امام علیہ السلام کے فرمان کا یہ حصہ بھی کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ اس کے مطالب بالکل صاف اور عام عقل کے انسانوں کو بھی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ ناظرین، پھر امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے نئے نام باقی رہ جائیں گے، یعنی وہ ریاستیں جن کے نام کے ساتھ نیو یعنی نیا لگتا ہے، جیسے کہ نیو یارک، نیو جرسی، نیو میکسیکو اور نیو ہیمپشائر وغیرہ باقی رہ جائیں گے، جبکہ باقی امریکہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں جھوٹ اور سونا بناتے رہے، ان کے لیے کچھ باقی نہ بچے گا۔ ان کی صدیوں کی محنت اللہ کے حکم سے بکھری ہوئی راکھ بن جائے گی، اور ان کا انجام قارون کی مانند اللہ یہودیوں کی میزوں کو تنومند پرندوں سے بھر دے گا، گویا کہ وہ قربانی کے جانور ہیں۔ یعنی ناظرین، یہودی بڑے مرغ جیسے کہ ٹرکی اور شتر مرغ وغیرہ کے پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانی خزانے اور آگ نازل کرے گا، لیکن اللہ تباہی اور ہولناکی سے پہلے کانپنے والا عذاب یعنی زلزلے بھیجے گا۔ بس تعجب نہ کرو
کیونکہ زمین کے باقی ماندہ زمانے میں بھی فتنہ ہیں، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر اس پر حملہ کرو تو ہانپتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ ناظرین، یہاں جناب نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 کا حوالہ دیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں لرزہ خیز عذاب بھیجے گا، زمین مشرق و مغرب اوپر نیچے ہلا دی جائے گی، اس دن اللہ کے سوا کوئی پناہ نہ ہوگی، قیامت خیز چیخ ہوگی، عورتیں مردوں کی طرح ہلاک ہوں گی اور مرد مردوں کی طرح، کے لیے بلند کیے گئے پرچم چمکتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ تم خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے قریب کی مدد اور کھلی فتح ہے، ایک عادل امام کے ذریعے، اس امام کے ذریعے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، تمہارا غم دور کرے گا اور اپنے دوستوں اور دشمنوں کو جدا کر دے گا۔ ملک جلیں گے، ڈوبیں گے، کچھ تیرتے رہیں گے، کچھ ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ ہلاکت ہو، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ پس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ ناظرین، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 40 کا حوالہ دیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تب آسمان سے بارش ایک عذاب ہوگی، زمین میں آگ بھڑکے گی، ویرانی اور تباہ شدہ فصلیں نظر آئیں گی اور کھلی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جی